عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت میں جانے والے لوگوں کے صفات بیان فرمائے اس سے متعلق کچھ باتیں آئی۔ جنت میں جانے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، ان شرطوں میں سے بنیادی شرط ہے دنیا کے اندر ایمان لانا، اور دوسری بنیادی شرط ہے نیک اعمال کرنا۔ اس کے ذیل میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی۔ آج گفتگو کا عنوان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں کتنے لوگوں کو داخل کریں گے، بغیر حساب کتاب کے کون لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جنت کے اندر ہمیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گی۔ ہم دنیا کے اندر جو عبادتیں کرتے ہیں، اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ ہم تو اللہ کے بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے پورا کرنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ گمان اور یہ خیال ہمیں لے ڈوبے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، ہماری عمریں تو بہت کم ہے، کہ اس شخص نے 1000 سال تک عبادت کی، اور ایسی عبادت کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات بھر نفلیں پڑھتا تھا، اور مکمل 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا یا اللہ میں نے 1000 سال تک آپ کی عبادت کی، اس کا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اپنی عبادت کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اس کو ذرا جہنم کی سیر کرا کر کے لاؤ۔ فرشتے اس کو لے کر کے گئے جہنم کے کنارے، اور آگ کی تپش، اور وہ بھی جہنم کی آگ کی تپش، زور کی پیاس لگی۔ وہ کہنے لگا کہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ کیا ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ مل تو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی چیز مفت میں نہیں ملتی، اور یہاں پہ دنیا کے روپے پیسے بھی نہیں چلتے، وہ دنیا ہی تک ہے۔ یہاں کیا چلتا ہے؟ یہاں نیکیاں چلتی ہیں۔ میں پانی تو پلا دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہاری جو عبادت ہے 500 سال کی عبادت لے لوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ چلو 500 سال کی عبادت چلی جائے گی تو بقیہ 500 سال تو بچے گی۔
کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ پھر پانی فرشتے نے ایک گلاس پانی دیا، پانی پینے کے بعد راحت کی سانس لی۔ پھر فرشتے اس کو آگے لے کر کے چلے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اور تیز پیاس لگ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ ایک گلاس پانی مل سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا مل تو سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے۔ کہا کہ جان جانے سے بہتر ہے کہ پانی ہی پی لو، لاؤ پانی۔ اب 1000 سال کی عبادت ختم۔ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آیا، اللہ نے کہا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ شخص رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ہی مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ابھی اپنی عبادت کی حقیقت دیکھ لی، یہ ہے تمہاری عبادت کی حقیقت، صرف 2 گلاس پانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اس کی رحمت کی امید لگائے رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و عنایت سے امید لگائے رکھنا کہ اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخلہ فرما۔ اس لیے بعض بزرگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت مانگوں، صرف اتنا کرم فرما کہ مجھے جہنم سے بچائے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے متعلق یہ آیا ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ معراج کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب میرا سامنا ہوا تو میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کے متعلق بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلے کی اجازت مانگی۔ دوسرے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جانے والوں کی تعداد 1000 میں سے صرف 1 ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور 1 آدمی صرف جنت کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام یہ سن کر کے بڑے پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ایسا ہوا تو ہم میں سے ہر کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 999 جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج کی ذریت سے ہوں گے۔ جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں لگیں گی قیامت کے لیے، ان میں سے 80 صفیں اسی امت محمدیہ کی ہو، اور بقیہ 40 صف 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امت کی ہو۔ 120 صفوں میں سے 80 صف صرف اس امت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب فرشتوں کے ساتھ جنت کی سیر کرنے کے لیے گیا، گزشتہ ہفتے یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جب فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا تو فرشتے نے آ کر کے جواب دیا کہ یا اللہ یہ تو آپ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو بھی اس کے متعلق سنے گا بغیر اس میں جائے نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد جب جہنم کا معائنہ کر کے فرشتہ آیا تو فرشتہ کہنے لگا کہ اب جنت کے اندر جانے کے کوئی قابل بچے گا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کو خواہشات سے بھر دیا اور جنت کو نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ متقی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گروہ در گروہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھروں کا جو دروازہ ہوتا ہے اس کے اندر بمشکل 2 لوگ ایک وقت میں داخل ہو سکتے، مسجد کا دروازہ ہو یا دوسری جگہوں کا دروازہ ہو تو اس کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ جو ہے اور اس کے جو 2 پارٹ ہیں ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔
ایک وقت میں ایک جنت کے دروازے سے کتنے لوگ داخل ہو سکتے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق بیک وقت 70,000 لوگ داخل ہو سکتے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ 70 لاکھ لوگ بیک وقت ایک دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا عرضها السماوات والارض، کہ جنت کی جو چوڑائی ہے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی جنت کی چوڑائی ہے، اور چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک جگہ آدمی رہتے رہتے تھک جاتا ہے، آپ مکان کے اندر رہتے ہیں، باپ مکان بناتا ہے، بیٹے کا زمانہ آتا ہے، ڈیزائن پرانا ہو جاتا ہے، بیٹا سوچتا ہے چلو اس ڈیزائن کو بدل دیں، لیکن جنت کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، کہ جنتی جب جنت کے اندر چلا جائے گا تو وہاں سے نکلنے کی کبھی تمنا نہیں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی جو تعمیر فرمائی ہے اس کے اندر ہماری طرح اینٹ سیمنٹ یا مٹی وغیرہ کا استعمال نہیں ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کی تعمیر فرمائی ہے اور اس کی جو دیوار ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت کا جو فرش ہے وہ چاندی کا ہے، اور دنیا کے اندر جو چاندی ملتی ہے اس کے اندر تو عام طور پر ملاوٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کو جو گلاس پانی پینے کے لیے دیا جائے گا وہ چاندی کا گلاس ہوگا، اور چاندی کا گلاس ہوگا اور شیشے کی طرح بالکل چمک رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ بھی ممکن نہیں ہے۔ چاندی کا کتنا صاف شفاف گلاس بھی آپ لے لیں، اس کے اندر شیشے کی آمیزش یا شیشے کی ملاوٹ یا شیشے سے مشابہت، کوئی مطابقت ان دونوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جو گلاس دیا جائے گا چاندی کا، وہ ایسا چمک رہا ہوگا جیسے کہ شیشے کا گلاس چمکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خادموں کو مقرر فرمائے گا جنتیوں کے لیے، اور یہاں کی طرح ایک دو خادم نہیں، اور ان کو کوئی سیلری وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے، یطاف علیہم، کہ ان کے ارد گرد خادم ہمیشہ تیار رہیں گے، جس چیز کی ضرورت پڑے گی فوراً حاضر۔ یہاں پہ تو حکم دینے کی ضرورت پڑتی ہے، کہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار دیں گے کہ وہ دل کے اندر سوچے گا وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ پھل کھانے کا جی چاہے گا، پھل کی ٹہنیاں بالکل لٹک رہی ہوگی، جیسے کہ دنیا کے اندر کوئی پھلدار درخت ہوتا ہے تو پھل آنے کی وجہ سے اس کی شاخیں نیچے کو ہو جاتی ہے۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، کہ جنت کے اندر جو پھلدار درخت ہوں گے وہ بالکل پھل کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنتی پھل کھانے کی کوشش کرے، دل کے اندر صرف تصور کرے گا کہ مجھے پھل کھانا ہے، وہ ٹہنی خود جھک کر کے یا اس جنتی کے قریب آ جائے اور وہ پھل کھائے گا۔ اور دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ایک پھل آپ سیب لیں مثال کے طور پر، پہلا لقمہ لیں گے تو مزہ کچھ زیادہ رہے گا، صرف سب سے عمدہ کوالٹی کا سیب۔ دوسرا لقمہ لیں گے تو پہلے کے مقابلے میں کم ہو جائے گا، تیسرا لیں گے تو اور کم ہو جائے گا۔ لیکن جنت کے اندر اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے، جتنی مرتبہ کھائیں گے ہر مرتبہ الگ الگ مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرمائے۔ یہاں ہم کھانا کھاتے ہیں، خوب زور کی بھوک لگی ہو، سامنے کچھ بھی ہو، دال روٹی ہو، سبزی روٹی ہو، چاول ہو، اگر زور کی بھوک لگی ہو
تو سادہ کھانا ہو چاہے مرغوب غذا ہو، دونوں کھانے میں مزہ آتا ہے، لیکن جب پہلا لقمہ ہم اٹھاتے ہیں اس کے اندر جو لذت ہوتی ہے اور جو لطف ہوتا ہے دوسرے میں وہ نہیں رہتا۔ جیسے جیسے ہمارا پیٹ بھرتا ہے ویسے ویسے کھانے کا مزہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب پیٹ مکمل بھر جاتا ہے تو کھانے کا ذائقہ اور مزہ ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر لقمے میں کھانے کے الگ الگ مزہ پیدا کرے۔ پھر آیت کے اندر ہر جگہ یہ آتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بکثرت جنت، جہاں جہاں جنت کا تذکرہ آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات عدن کا تذکرہ فرمایا اور ہر جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر وہ سوئمنگ پول بناتے ہیں گھر کی خوبصورتی کے لیے، اور بناتے ہیں تو اس کے نیچے زمین بالکل ہموار رہتی ہے، ایک ندی جاری ہوتی ہے، نہر جاری ہوتی ہے، اس کے نیچے جو زمین ہوتی ہے وہ ہموار نہیں ہوتی۔ ہموار کا مطلب بالکل پلین اور برابر نہیں ہوتی۔ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، اسی طریقے سے شراب کی نہریں ہوں گی، لیکن یہ سب چیز دنیا سے بالکل مختلف ہوں گی۔ دودھ یہ وہ دودھ نہیں ہوگا جو ہم جانوروں کے تھن سے نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات قدرت سے اس کو پیدا فرمائیں۔ شہد یہ شہد نہیں ہوگا جو دنیا کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ انسان جب ان چیزوں کو استعمال کرے گا تو کہے گا وہ تو بھی متشابہ، ابھی تو اس سے پہلے مجھے اسی کے مشابہ کوئی چیز دی گئی۔ ایک پھل کھائے گا، ایک لقمہ کوئی پھل کا کھائے گا، جب دوسرا کھانے لگے گا تو کہے گا اس کا مزہ الگ ہے، وہ تو بھی متشابہ، اس سے پہلے جو ہے اسی کے مشابہ کوئی پھل دیا گیا تھا، اس کا مزہ الگ ہے، اس سے پہلے والے کا مزہ الگ ہے۔ یہ سب قصے اور کہانی نہیں ہے، ہم یہاں پہ نیک اعمال کر کے جائیں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ ادنا جنتی کو جو جنت ملے گا اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اس کو یوں سمجھیے، پوری دنیا کے اندر 3 حصے میں پانی ہے، ایک حصے پہ انسان آباد ہے، تو یہ جو پوری آبادی کا حصہ ہے اس طرح سے اس میں 9 گنا اور ایڈ کر دیں آپ، اتنی بڑی جگہ ایک جنتی کو ملے گی۔ ایک بیڈ روم میں جنتی جائے گا تو اس کے اندر 70 پلنگ لگے ہوئے ہیں، مسہری لگی ہوئی ہو، اور ایک مسہری پہ 70 چادریں بچھی ہوئی ہوں گی، سب سے نیچے چاندی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ریشم، اور سب سے اوپر جو ہوگا ریشم کی باریک چادر ہوگی، اور وہ ایسی باریک چادر ہوگی کہ اس کے اوپر سے جو 70 چادریں بچھی ہوئی ہیں وہ سب نظر آئے گی۔ جیسے حور کے متعلق آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حور کو اتنی خوبصورتی عطا کی ہے کہ دنیا کے اندر اس کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ اگر حور صرف اپنا دوپٹہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ لہرا دے تو پوری دنیا کے اندر خوشبو پھیل جائے گی، یہ ہے اس کی حقیقت۔ اور 70 حوریں، 70 ہزار خادمیں، اور خادم ایسی شکلوں کے اندر ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لڑکے ہوں گے اور ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے اور ان کی خدمت پر ہمیشہ مامور رہیں گے، نہ تو ان کو کھانے کی حاجت، نہ ان کو پینے کی حاجت، نہ ان کو کوئی اور ضروریات کی حاجت، نہ جنت کے اندر نیند آئے گی، نہ سستی آئے گی، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے، ان ساری چیزوں کو پانے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ دنیا دار العمل اس لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کے اندر نیند نہیں ہوگی تو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیند تو
موت کی بہن ہے، اور دنیا کے اندر انسان کو ایک مرتبہ موت آ چکی ہے، اور وہاں پہ انسان کو پیشاب پاخانے کی بھی حاجت نہیں ہوگی۔ ہم جو اتنی چیز کھائیں گے وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام یہ فرمائیں گے کہ بدن کے اندر ایک پسینہ آئے گا، اور دنیا کی طرف پسینہ نہیں کہ پسینہ آئے تو بغل والا نفرت کرنے لگے بدبو کی وجہ سے۔ مشک، بعض روایتوں کے اندر کستوری، اور بعض روایتوں کے اندر عنبر، اس طرح کی خوشبو جنتیوں کے بدن سے پھوٹیں گی۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا تو دو نہریں ملیں گی، ایک نہر سے جو وضو کرے گا تو اللہ تبارک، ایک نہر سے پہلے غسل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر جو بھی گندگیاں ہیں، کینہ ہے، کپٹ ہے، کدورت ہے، جو بھی چیزیں ہیں نفرت کی، وہ ساری چیزوں کو باہر کر دے گا۔ دوسرے نہر سے وضو کرے گا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ ایسا چمکدار بنا دے گا اور ایسا روشن بنا دے گا جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد نہ تو انسان کا بدن میلا ہوگا نہ کپڑا میلا ہوگا، اس لیے کہ وہاں گرد و غبار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، زمین چاندی کی ہوگی، اس کے اوپر جو گرد و غبار ہوگا وہ مشک کا ہوگا۔ پھر حور کی جو تخلیق فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں سے فرمائی ہے، مشک سے، یاقوت سے، لؤلؤ سے اور عنبر سے۔ بدن کے جتنے حصے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حصے کو الگ الگ چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی صاحب نے پوچھا، کوئی دیہات کے رہنے والے تھے، کہ جنت کے اندر حقہ اور بیڑی پینے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ملے گا تو ضرور، لیکن آگ کی ضرورت پڑے گی، آگ لانے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ایک ایک جنتی کو جو جنت ملے گی اس کا تصور دنیا کے اندر انسان نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور کو بنایا، اس کے متعلق ارشاد فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جو حور جنتیوں کو ملے گی اس سے پہلے نہ تو کسی انسان نے اس کو چھوا نہ کسی جنات نے اس کو چھوا، اور انسان کو جو جنتیوں کو جو بیوی ملے گی وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ مطلب انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ جب انسان اپنی بیوی سے ملے گا یا حور سے ملے گا تو ایسا معلوم ہوگا کہ پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی۔ جنت کے اندر جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا، جب جنتی بازار کے لیے جائے گا اور جب واپس آئے گا تو اس کی بیوی اور حور کہے گی کہ اس سے پہلے تم گئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے اور آنے کے بعد اتنے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ پھر شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ تم بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی اور اتنی خوبصورت کیسے ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر خوبصورتی کو بڑھاتے رہیں گے۔ وہاں پہ فانی چیز کچھ بھی نہیں ہے، زائل ہونے والی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہاں کوئی یہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ 11 مہینے کے بعد خالی کرو یا مکان بوسیدہ ہو گیا وہ خالی کرو۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متقی کی صفت بیان فرمائی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جنت کے اندر درجات ہیں، 8 دروازے ہم سنتے ہیں، اور جنت کے اندر جو ہے نبی کا ایک درجہ ہے، صدیقین کا ایک درجہ ہے، شہداء کا ایک درجہ ہے۔ تاجر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو آدمی تجارت کرتا ہے اور اس کے اندر سچ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی بسا اوقات مدینے کے بازار میں تشریف لے جاتے تھے اور کہتے تھے یا معاشر التجار، کہ اے تاجروں کی جماعت تم کثرت سے صدقہ کیا کرو چونکہ تمہاری تجارت میں جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور پر تاجر حضرات جو ہوتے ہیں مال کی
ایسی تعریف کرتے ہیں جو اس کے اندر تعریف کے لائق مال ہوتا نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص تاجروں کو فرمایا کہ اگر تاجر تجارت میں سچا ہے تو اس کا درجہ شہداء کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ، بشرطے کہ تاجر شریعت کے مطابق تجارت کرے۔ التاجر الصدوق الامین، کہ تاجر بالکل سچا ہو۔ پھر یہ ہے کہ چاشت کی نماز پہ یہ اجر ملے گا، اشراق کی نماز پہ یہ اجر ملے گا، تہجد کی نماز پہ یہ اجر ملے گا، دنیا کے اندر اپنے وقت کو نہ ضائع کر کے سبحان اللہ پہ یہ اجر ملے گا۔ بہت زیادہ تفصیل ہے، اگر صرف حور کی تعریف میں بیان کیا جائے تو کئی ہفتے چلے جائیں۔ میں نے آپ کو چند چیزوں کی طرف صرف اشارہ کر کے بتلایا ہے کہ جنت کے اندر یہ چیزیں ملیں گی، اور یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کو بسا اوقات تعجب ہوتا تھا، صحابہ کرام تو یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ جنت کے اندر نماز نہیں ہوگی تو وقت ہمارا کیسے کٹے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں نماز کا کیا کام ہے؟ نماز تو دنیا کے اندر ہے، وہاں صرف ذکر ہو، اور دنیا کے اندر جو گانے سنتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں فرمائی ہیں، اور جو اس سے بچتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہاں داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمے سنائیں گے، حوروں کی آواز میں نغمے سنائیں گے، اور وہاں ایسے ایسے نغمے سنائیں گے جس سے دل نہیں اٹھتا ہے۔ قرآن پاک نے عجیب جملہ استعمال کیا، لا یبغون عنہا حوالا، لا یبغون عنہا، کہ وہاں سے جنتی نکلنے کی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تیاری کرنی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دو۔ دنیا آج ہے، آج ہم ہیں، کل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا، کتنے ہمارے آگے چلے گئے، کتنے ہمارے پیچھے جائیں گے، اور کتنے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ ایک صحابی کے متعلق روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی والدہ نے کہا کہ بہت محتاجگی ہے، بہت تنگ دستی ہے، تم میرے لیے کچھ انتظام نہیں کرتا۔ صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سونے کا ٹکڑا اتارا۔ وہ صحابی کی والدہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے اندر ایک عظیم الشان محل ہے، اور اس کے اندر جو مسیریاں ہیں 70 مسیریاں لگی ہوئی ہے، اور ایک مسیری کا ایک پایا نہیں ہے۔ اس نے فرشتے سے پوچھا کہ اس کا پایا کیا ہوا؟ تو فرشتے نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیا اور تم کو وہ دنیا ہی کے اندر مل گیا، اس لیے اس کا پایا اس جنت کے اندر نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام اس کے اوپر روتے تھے کہ ان کو اگر نعمتیں زیادہ مل جاتی تھی دنیا کے اندر تو وہ اس بات پہ روتے تھے کہ کہیں جنت آخرت کا بدلہ مجھے دنیا ہی کے اندر تو نہیں مل گیا۔ ہمارے پاس آج فرصت ہے، مال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس کے اندر بخل مت کیجیے، دل کھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ اور دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں، یہاں آپ شراب چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ قرآن پاک میں فرمایا شرابن طہورا، پاکیزہ شراب پلائے گا، پاکیزہ دودھ پلائے گا، پاکیزہ شہد پلائے گا، اور وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ تو کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور اس سے بھی آگے کی چیز نہ تو ان نعمتوں کے متعلق کسی کے دل میں کوئی کھٹکا پیدا ہوا۔ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ فانی ہے اور فنا ہونے والی ہے، اس کے مشابہ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر نعمتیں عطا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بنائیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔